توسل پڑھیں۔ آپ پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ قرآن کی آیت ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں خدا تمہاری شہرک کی رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ کہ جب خدا اتنا قریب ہے تو آپ کو دعائے توسل میں اتنے واسطے دینے کے بعد آخر میں حاجت کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ ڈائریکٹلی خدا سے مانگتے کہ بمحمد بعلی بفاطمہ، اتنے واسطے دینے کے بعد کہتے ہو خدا مجھے رزق دے، مجھے اولاد دے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ جب وہ شہرک کی رگ سے زیادہ قریب ہے، خود کہتا ہے کہ میں تیرے قریب ہوں، تو ڈائریکٹ مانگ، خدا مجھے بچہ دے، خدا مجھے اولاد دے، خدا مجھے رزق دے۔ اور مانگنے کے لیے تو کربلا جاتا ہے، مانگنے کے لیے تو قم و مشہد جاتا ہے، اتنا سفر طے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب تیرا رب تیرے اتنے قریب ہے تو اگر کل والی بات اگر ہوگا پیدائشی شیعہ، بائی بونڈ شیعہ ہوگا، تو کہے گا بابا کہتے تھے 15 منٹس کے لیے ہر ہفتے دعائے توسل میں پڑھتا تھا اور یہی کرتا تھا۔ لیکن اگر ہوگا تحقیقی شیعہ جس نے اپنے امام کو اپنے برین سے اپنی عقل سے مانا ہوگا، وہ جواب دینے کے لائق ہوگا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں انسان ہے سراپا نیاز، یعنی یہ ضرورتوں کا مجموعہ ہے، ہمیشہ ایسے کچھ نہ کچھ چاہیے، اور جس سے مانگ رہا ہے وہ رب بے نیاز ہے، یعنی اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم اس کی دربار میں جاتے ہیں، کیونکہ ہم گنہگار، عاصی اور خطاکار ہیں، اکیلے نہیں جاتے، کسی ایسے کو لے کر جاتے ہیں جس نے زندگی میں کوئی گناہ نہ کیا، جس نے کوئی خطا نہ کی ہو۔ اب کہہ سکتے مولانا یہ تو آپ کی باتیں ہیں، یہ بس پروف، ہمیں کوئی پروف دیجئے۔ تو ہم نے کہا اپنی کتابیں اٹھاؤ اور پڑھو، کتاب کا نام ہے مروج الذہب، لکھنے والا لکھتا ہے نبی خدا اپنی دربار میں بیٹھے، نبی کے پاس جو بھی آتا تھا، بیمار، پریشان، قرضدار، بے اولاد، تنگ دست، جو بھی حاجت ہوتی تھی نبی کی خدمت میں آتا تھا، کہتا تھا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے۔ نبی نے جب بھی جس کے لیے دعا کی، ایک انداز میں دعا کی، ہاتھوں کو بلند کرتے تھے اور اس انداز میں دعا کرتے تھے، اللہم ارحم علی فلان بحق علی، اے خدا فلاں پر رحم کر، کس کے صدقے میں؟ علی کے صدقے میں، اے خدا فلاں پر رحم کر، علی کے صدقے میں۔ اب فرمایا دربار میں تو ایسے بیٹھے تھے جو زبان سے تو علی کو مانتے تھے پر دل سے علی کو نہیں مانتے تھے۔ یہ کہنے لگے یہ کیسے انصاف کی بات ہے؟ جب بھی کوئی آتا ہے نبی علی کا نام لے کر دعا کرتے ہیں، ارے علی گھر میں، ہم سامنے، ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن کبھی ہمارا نام لیا نہیں ہے۔ کہ آج کہتا ہوں یا رسول اللہ تھوڑا سا تو انصاف کریے، کبھی ہمارا نام لے کر بھی دعا کیجئے۔ دوسرے نے ہاتھ کو روک لیا، کبھی نت کہنا، کہ کیوں کہوں؟ کہ صبر کر، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ کہ کیسا صبر کا پھل؟ کہ دیکھو دنیا آتی ہے، نبی علی کا نام لے کر دعا کرتے ہیں، ایک دن آئے گا جب علی خود بیمار ہو جائیں گے تو نبی مجبوری کی حالت میں یا تمہارا نام لے کر دعا کریں گے یا میرا نام لے کر دعا کریں گے۔ ہم پر الزام لگتا ہے کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، تو اب مجھ سے پوچھئے ہم ایسے کو صحابی کیسے مانے جو اپنے ذات کی خاطر علی کے بیمار ہونے کی دعائیں کرے کہ بس میرا نام آئے، علی بیمار ہوتے ہیں تو ہو جائیں۔ پر میں کافی عرصہ گزرا، مولا علی نبی کی خدمت میں آئے، اتفاق سے یہ دونوں بھی بیٹھے تھے، قدموں میں بیٹھے، یا رسول اللہ طبیعت ناساز ہے، ذرا میرے لیے دعا کیجئے۔ اب یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، لکھنے والا لکھتا ہے یہ ایک دوسرے کو کوہنیاں مار رہے تھے، اب دیکھنا یا تیرا نام لے کر دعا کریں گے یا میرا نام لے کر دعا کریں گے۔ بس میرے پیارے نبی نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، عجیب انداز میں دعا کی، پیاری زبان سے پیارے جملے نکلے۔ کس انداز میں دعا کی؟ فرمایا اللہم ارحم علی علی بحق علی، اے خدا علی پر رحم کر، علی کے صدقے میں، اے خدا علی پر رحم کر، علی کے صدقے میں۔ اب جو بغض و نفاق تھا وہ زبان پہ ظاہر ہوا، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیسے انصاف کی بات ہے؟ جب کوئی اور آتا ہے علی کا نام لیتے ہیں، آج علی آئے ہیں پھر بھی علی کا نام لیا ہے۔ بس اتنا کہنا تھا، چہرے پہ آثار جلا نمایاں ہوئے، کہنے لگے اے لوگو تم علی کی بات کرتے ہو، جب میں نبی اپنے لیے دعا کرتا ہوں تو پھر بھی خدا کو علی کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں۔ تو ہم اگر اپنی دعاؤں میں اہل بیت کا واسطہ دیتے ہیں تو کس کی سنت ہے؟ یہ نبی کی سنت ہے۔ اور میرے مولا نے بھی پوچھا تھا یا رسول اللہ لوگ ناراض ہوتے ہیں کبھی کبھی کسی اور کا نام بھی لیجئے، تو کہنے لگے علی کروں تو کیا کروں، میری مجبوری ہے، کیونکہ جب میں دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کائنات میں سب سے زیادہ خدا کو پیارا کون ہے، تو مجھے تیرے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا۔ اب دشمن بھی بڑا ہوشیار ہے، کہتے ہیں مولانا یہ تو ہسٹری ہے، ہم نے قرآن کی آیت پڑھی اور آپ آنسر ہمیں ہسٹری سے دے رہے ہیں، قرآن کے مقابلے میں تو قرآن کا جواب ہونا چاہیے۔ شبہ رکھنے والے بھی آپ کے دشمن بڑے ہوشیار ہیں۔ ہم نے کہا پورا قرآن بھرا ہوا ہے فضائل اہل بیت میں سے، سورہ بقرہ کی آیت ہے جب جناب آدم نے ترک اولا کیا، یعنی وہ کیا جو کرنا نہیں چاہیے تھا، آپ بے منزلت مکروہ بھی سمجھ سکتے ہیں، وہ کیا جو کرنا نہیں چاہیے تھا، آدم کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا گیا۔ فرماتے ہمارے پیارے نبی کبھی اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف بلند نہیں کرتے تھے کیونکہ ترک اولا کیا تھا۔ جبرائیل نازل ہوئے، اے آدم اگر تو چاہتا ہے تیرا رب تیری توبہ
کو قبول کرے. فتلقى آدم ربه بکلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. اگر تو چاہتا ہے تیرا خدا تیری توبہ کو قبول کرے تو خدا کو ان کلمات کا صدقہ دے کر مانگ. بکلمات آدم نے واسطہ دیا، فتاب علیہ اور خدا نے آدم کو بخش دیا. اب سوال یہ ہے وہ کلمات کون سے تھے جن کے صدقے میں ہمارے نبی کی دعا قبول ہوئی؟ تو تفسیر کبیر کے لکھنے والا لکھتا ہے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سے کلمات تھے جن کے صدقے میں آدم کی توبہ قبول ہوئی؟ تو نبی خدا فرماتے ہیں ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ کے بابا ہیں، وہ فاطمہ کے شوہر ہیں، وہ فاطمہ کے بچے ہیں. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ محمد ہیں، وہ محمد کی بیٹی ہیں، وہ محمد کے بچے ہیں، وہ محمد کا داماد ہے؟ کیونکہ پتا تھا اگر یہ کہوں گا یہ بیٹیاں بھی بڑھائیں گے، یہ داماد بھی بڑھا دیں گے. تو بس کہا دعا اس کی قبول ہوگی جس کی نسبت فاطمہ سے ہو، جس کی نسبت سیدہ سے ہو. اب وہ سیدہ کے بچے ہوں، وہ سیدہ کے شوہر ہوں. اب ایک جملہ ہدیہ کرتا ہوا چلو، قبلہ آدم کون ہے؟ آدم ابو البشر ہے، تمام بشریت کے باپ ہے. سنی بھی کہے گا آدم میرا باپ، شیعہ بھی کہے گا آدم میرا باپ، اہل حدیث بھی کہے گا آدم میرا باپ، وہابی بھی کہے گا آدم میرا باپ. کوئی مسلمان یہ انکار کر نہیں سکتا کہ آدم میرے باپ نہیں ہے. تو ارے جب تمہارے باپ کی دعا بغیر پنجتن قبول نہیں ہوئی تو تیری دعا کیسے قبول ہوگی؟ اسی لیے شاعر نے کہا کہ کیا بتاؤں تجھے ہے کدھر زندگی، کیا بتاؤں تجھے ہے کدھر زندگی، ہے علی جس طرف ہے ادھر زندگی. کیا بتاؤں تجھے ہے کدھر زندگی، ہے علی جس طرف ہے ادھر زندگی. دیکھو ہرگز نہ چھوڑنا در مرتضی علی ورنہ ہو جائے گی در بدر زندگی.